وہ جو اب آپ لوگ ہیں تو میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ تفریح تباہ کے لیے ایک جوک جو ہے سنا دوں گا، ذرا تھوڑا سا آپ مسکرا دیں تو میں چاہتا ہوں. وہ جوک کچھ اس طرح سے ہے کہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ، ظاہر بات ہے وہ جماعت میں ہوتا ہے کہ جو ہے کم سے کم 3 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے 2 متکلم ہوتے ہیں اور ایک امیر ہوتا ہے. تو تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ وہ تبلیغ کے جو ہے حوالے سے وہ ایک بنیے کی دکان میں چلے گئے. بنیا جانتے ہیں نا، وہ جو ہے کاروباری جو ہے ذہن رکھنے والے ہندوؤں میں ایک طبقہ ہوتا ہے، ان کو بنیے کہتے ہیں. تو بنیے کی دکان چلے گئے اور جا کر انہوں نے پوچھنے لگا کہ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ چندو لال، وہ بنیا کا نام چندو لال کچھ اس طرح سے ہے. تو انہوں نے کہا صاحب کیسے ہیں، کیا ہے؟ تو پھر جو ہے وہ متکلم نے، تبلیغی جماعت کے متکلم نے یہ پوچھا کہ بھائی ہم تم سے کچھ سوال کریں گے، اگر تم یہ اس بات کا وعدہ کرو گے تم جھوٹ نہ بولے گے، جو ہے سچ سچ بتاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بھائی تم جو ہے اپنے مال کو بیچنے کے حوالے سے کچھ جھوٹ بولتے ہو؟ تو بنیا نے جواب دیا کہ ہاں سر یہ تو کرنا پڑتا ہے، دکانداری ہے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں پورا سچ سچ بتائیں تو لوگ مال نہیں خریدیں گے، تھوڑا تو کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم جو ہے وہ جو منافع خوری کرتے ہو، یعنی ایک چیز جو ہے اتنے کی ہے اور اس پر اپنا من مانی جو ہے وہ جو منافع جو پروفٹ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح سے کرتے ہو تم؟ تو بنیے نے کہا ہاں سر یہ تو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں ورنہ تو جو ہے ہم اپنا گزارا نہیں کر سکیں گے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ملاوٹ کرتے ہو؟ تو بنیے نے کہا کہ ہاں سر یہ تو کرنا پڑتا ہے. اس نے سر جھکا لیا، سر یہ تو کرنا پڑتا ہے، نہیں تو کیسا کریں گے. تو پھر وہ ان کے امیر صاحب نے غصے میں کہا کمبخت، تو سارے کام مسلمانوں کے کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ گجو یار دادا، صحیح بات ہے. ملاوٹ جب سارے کام مسلمانوں کے کرتا ہو، تو جب سارے کام مسلمانوں کے، کہاں ایکو ہو رہی ہے، ایکو کچھ ہو رہی ہے. کمبخت سارے کام کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جی جناب. اچھا ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ایک جو ہے کوئی عالم صاحب ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ میوٹ ہیں. عالم صاحب انمیوٹ کیجئے. عالم صاحب ہلو، بولیے بھائی. عالم جی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ بات جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم کو کچھ یاد نہیں ہے، اگر عربک میں کچھ سورہ اور کچھ سورہ یاد نہیں ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے بھی، وہ نماز نہیں کہلائے گی. تو آپ کو میں عربی یہی ہی میں کہنا چاہ رہا کرنا ہوں ہے نا. جیسے ہم لوگ کا جی ہے تو عربک میں کرنا ہے، تو ہم کو عربک ادھر عربک نہیں چلتا. بنگال میں نہیں چلتا جیسے تو پھر لوکل آپ ایریا میں. غلامی. جی میرے بھائی تو آپ کو عربک نہیں چلتا تو پھر آپ عربوں کی غلامی کرتے کیوں؟ نماز پڑھتے کیوں ہوں؟ نماز وہی تو آپ میں کو کہنا نماز چاہ رہا پڑھنی ہے ہوں، تو عربوں کی غلامی کرنا ہے نا. غلامی تو کرنا ہے، وہی تو غلامی میں کرنا کہنا چاہ رہا ضروری ہوں. ہے. ایک لینگویج تو اس بھاشا میں ہم کیوں نماز پڑھیں؟ اب یہ بات تو اب آپ اپنے مومن بھائیوں سے پوچھیں. اب ہم کیا کہیں؟ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا. اور صرف ٹھیک ہے. اور ایک جی وہی تو ہے نا، جی جو جس لینگویج ہم کو آتا نہیں اس لینگویج میں ہم کیوں بات کریں؟ کیوں نماز پڑھے؟ کیوں ایشور سے بھگوان سے خدا سے کیوں اس کے ساتھ ہمارا لنکیج تو ہوگا نہیں، کیونکہ ہم کو تو عربک آتا نہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ جی آپ کی بات صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے، مگر کیا کیا جائے یار، کیا کریں آپ. ہاں آدمی اچھا نے بنایا دیکھیں ہے تب. ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی لے لیں گے، ان سے بھی کچھ باتیں سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب کیسے ہیں؟ کیا کہیں گے بھائی؟ سر آج تو پورا دیکھیں گلدستہ ہمارے، سجا ہوا ہے. جی آج ہمارے جو ہے بہت سے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اینگری یوزر صاحب ہیں، سوچو کبھی ہیں، ایک جو ہے ہمارے جو ہے مارکنی صاحب ہیں. تو نہیں بتائیے بالکل، کیا میں کہیں گے قاری صاحب؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا گلدستہ ماشاءاللہ سجا ہوا ہے آج تو بھائی، بڑا اچھا لگ رہا جی ہے.
برطانوی صاحب، آپ کا اسٹرام جو ہے پائلٹ صاحب. جی جی ہاں جو ہے ہمارے اسٹرام پائلٹ صاحب یہ برطانوی صاحب نہیں ہیں، آ جائیں گے، شاید وہ ہاں مصروف ہیں بالکل لگتا. بالکل بالکل آج بالکل. کیا آپ کیا اضافہ کریں گے اپنی اس گفتگو میں؟ آپ ہاں کی طرف میں سے کیا تبصرہ ہے؟ بہت زیادہ دیر کے لیے تو نہیں جڑا ہوں، بس ابھی آفس سے آیا تو میں نے کہا چلیں اتنی اچھی بات ہو رہی ہے. اچھا میں ایک چیز سچوالہ صاحب دیکھتا ہوں کہ ہسٹری میں جو بھی چیزیں، جیسے آپ نے نہیں کہا تھا ابھی اس سے پہلے کل یا پرسوں کی جو اسٹریم ہے اس میں معجزے پہ بات ہو رہی تھی کہ نبی کے معجزے کیا تھے، تو وہ پوچھتے رہ گئے، یہودی پوچھتے رہ گئے، عیسائی بیچارے پوچھتے رہ گئے، کفار مکہ پوچھتے رہ گئے، لیکن مجال ہے جو ایک بھی معجزہ بتایا ہو انہوں نے. ایگزیکٹلی تو بالکل. آپ اب اور یہ ہر جگہ جا جا کے اپنی باتیں دہراتے رہتے تھے، اپنی باتیں دہراتے رہتے تھے. اچھا کبھی آپ نے یہ چیز سوچی کہ یہودیوں نے کبھی کفار مکہ کو تبلیغ کری اپنی یہودیت کی؟ کبھی عیسائیوں نے کفار مکہ کے اوپر تبلیغ کری، تلواریں لے لے کے پہنچے کہ مانو نہیں تو جزیہ دو ورنہ عیسائی ہو جاؤ، مانو نہیں تو یہودی ہو جاؤ جزیہ دو؟ مطلب کفار مکہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. کفار مکہ تو یہ لوگ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی انسان ہیں، وہ اپنا ایک دین لے کے چل رہے تھے جو بھی طریقہ تھا. یہ لقب تو ان کو بعد میں ملے ہیں، کفار مکہ اور فلانا، جاہلیت کا دور وہ تو ان لوگوں نے نکالے ہیں، مسلمانوں نے یہ نئے نئے الفاظ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیت تو کوئی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، مکہ سکون سے چل رہا تھا اپنا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے لحاظ سے عبادت کرتے تھے، اپنی لائف گزارتے تھے. عیسائیوں نے بھی کبھی کوئی وہاں پر تلواریں اٹھا اٹھا کے ان سے لڑائیاں نہیں کریں، کوئی ان سے تبلیغیں نہیں کرائیں، کوئی ان کو نہیں کہا کہ ہماری انجیل کو مانو نہیں تو ایسی کی تیسی تمہاری. یہ سارا صرف جو بھی چکر شروع ہوا یہ تو اچانک جو ورقہ بن نوفل نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکھا دی اس کے بعد سے شروع ہوا نا. جی ہاں ایگزیکٹ یہی ہے، بالکل صحیح ایسے ہی ہے. اچھا قاری صاحب، جی جی آپ نے ورقہ بن نوفل کا نام لیا، جی جی میں چھوٹی سی ایک دادا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس ٹائم جو بائبل ہے اس کا وہ عربک ٹرانسلیشن کر رہا تھا. جی اور جب یہ شخص آتا ہے خدیجہ اس شخص کو لے کر کے آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بتا تو نے کیا دیکھا. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے یار دادا کہ اسے بولنا کچھ اور چاہیے تھا اور وہ غلطی سے کچھ اور بول بیٹھا. مجھے یہ لگتا ہے، کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے موسیٰ سے بات کی تھی، اور ہسٹری میں ہمیں یہ چیز کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی کہ موسیٰ سے کسی فرشتے نے بات کی ہو. ہاں ظاہر ہی بتا رہے کیونکہ موسیٰ کے بارے میں خود قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اس سے، تو بیچ میں فرشتہ ہے نہیں یار. جی الٹے بائبل تو یہ بات کہتا ہے، بائبل تو یہ بات کہتی ہے، کورنتھیئنس کی سیکنڈ کی 11 چیپٹر کی 14ویں ورس میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کے دودت کا روپ دھارن کر کے باتیں کرتا ہے. شیطان ہے وہ خدا کے دودت کا روپ دھارن کر کے بات کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ورقہ تھا وہ یہاں گڑبڑی کر بیٹھا، اسے یہ بولنا چاہیے تھا کہ وہ شیطان تھا، وہ الٹا بول بیٹھا کہ وہ موسیٰ سے بات کرنے والا فرشتہ تھا. آپ بات کریں تب تک میں ایک ایویڈنس دکھاتا ہوں آپ کو اس کا. ہاں نہیں آپ کی بات صحیح ہے بالکل سبھاش، لیکن یہاں پر میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ ادھر مکہ کے لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مطلب جب کہ قافلے آتے تھے، مدینے سے بھی قافلے آتے تھے، باقاعدہ وہاں میلہ لگتا تھا ہر سال یا جب بھی. اور پھر اب آپ دیکھیں نا وہ جو قرآن پاک میں علم تری کیفا کا جو ذکر ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا نہ اس میں کہیں مکہ کا ذکر ہے، نہ اس میں کہیں مطلب نہ کوئی ابراہ ہے، نہ مکہ ہے، نہ جو ہے کعبہ ہے. مطلب کس کی طرف اشارہ ہے؟ انہوں نے اٹھا کے جوڑ دیا اس کو ابراہ اور مکہ سے. اچھا اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابراہ جو تھا، اگر ہم انہی کی ہسٹری کو لے کے چلیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو انہی کی ہسٹری کو لے کے چلیں، تو ابراہ تو عیسائی تھا، اور اسلام آنے سے پہلے جو اللہ کا مذہب تھا وہ تو عیسائی تھا نا. مطلب وہ اس وقت کے مسلمان کہہ لیں یا مطلب صحیح سیدھے راستے والے، تو وہ تو جا کے مکہ کو گرانے آ رہا تھا. ہم ان کی ہسٹری کو لے کے چل رہے ہیں کہ وہ مکہ کو، کعبہ کو گرانے آ رہا تھا،
تو اس میں تو وہ تو کعبہ تھوڑی تھا, وہ تو مندر تھا ایک طریقے سے, تو وہ مندر گرانے آ رہا تھا, لیکن اللہ نے تو ابابیل بیچ کے مندر کی حفاظت کری. مندر کی مطلب میں تو اس کو دوسرے انداز سے دیکھ رہا ہوں نا. 360 بتوں کی حفاظت کی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیدھے سیدھے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے 360 بتوں کی حفاظت کی اور اپنے مسلمان کو مار ڈالا اور مسلمان کی فوج کو مار ڈالا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل مطلب اسلام سے پہلے جو مسلمان تھے, اگر قرآن کے مطابق بھی دیکھا جائے تو وہ تو کرسچن تھے, وہ تو عیسائی تھے نا بھائی. جو عیسائی تھے اس زمانے کے مسلمان تھے, یعنی مسلمانوں کو تو مسلمان اور اس کی پوری فوج کو تو اللہ نے مار ڈالا. بچایا کس کو؟ بتوں کو بچایا. بچایا کس کو؟ اس جگہ, اس کعبے کو بتایا جس میں بچایا جو کہ جس میں بت رکھے ہوئے تھے, بت رکھے ہوئے تھے. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے علاقے میں جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں, میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف پڑھو گے تو 10 نیکیاں, لام پڑھو گے تو 10 نیکیاں, میم پڑھو گے تو 10 نیکیاں. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم یہ باتیں, تو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ہو گئیں. اب میں نے کہا کہ اب وہ جو لکھا ہوا ہے لات اور عزا, اب میں نے لام پڑھا, الف پڑھا اور تے پڑھا, تو لات عزا یہ تو بتوں کے نام ہے, کیا مجھے نیکیاں ملیں گی؟ ملنے تو چاہیے, کیوں نہیں ملیں گی؟ اگر آپ دن میں کم سے کم جو ہے 50 بار فرعون کو پڑھ لیں گے تو پتہ نہیں کتنے جو ہے آپ نیکیوں کے مالک بن جائیں گے. بھائی آپ نے تو فرعون کا ورد کیا اور آگے پیچھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر لفظ پر ایک نیکی ہے. قرآن میں فرعون تو جو ہے 20 جگہوں پر آیا ہے. اور تو شیطان پڑھ لو, آپ شیطان پڑھ لو بھائی, الشیطان الشیطان, آپ اس پہ بھی نیکیاں ملیں گی. اب دیکھیے ہے نا, ابو لہب ہے, ابو لہب خزیر. اچھا بھائی, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی عبداللہ الحق صاحب ہیں, تو ہم ہے ہمارے عبداللہ الحق صاحب سے بات کریں گے. تو ہمارے دوسرے بھائی ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ساتھ میں رہیے. یہ جو ہے ہمارے عبداللہ حق صاحب آئے ہیں. عبداللہ الحق جی, کیا کہیں گے بھائی؟ آپ میوٹ ہیں, انمیوٹ کیجئے. الحق صاحب, عبداللہ الحق صاحب انمیوٹ کیجئے بھائی. جال حق وزاحق الباطل. جی عبداللہ الحق. اچھا اچھا نہیں تو پھر آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ باہر رہیں. کیا ہو گیا بھائی آپ کا؟ سر جی ہمارا جی, دوست کیا کہیں؟ اور سوال تھا, جیسے کتنا نبی آئے تھے صرف سعودی عرب میں, جیسے امریکہ مہادیش کانٹیننٹ ہو گیا, ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ, نارتھ امریکہ کانٹیننٹ, چائنا, راسیا, اس میں ساؤتھ افریقہ, اس میں کوئی آیا نہیں؟ نہیں بھائی, اب یہ تو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. نبی جتنے بھی آئے سارے جو ہے مڈل ایسٹ میں آئے, اس کے باہر کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے باہر کسی نبی یا کسی رسول کا ہم کو کوئی ثبوت نہیں ملتا. جی اچھا, میں نے مومن اللہ رکھا, اللہ کرے. اچھا مومن اللہ کرے. جی بھائی آپ انمیوٹ کیجئے بھائی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مومن اللہ کرے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جی السلام علیکم. پہلے تو دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ابھی بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں, تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی اوپر والے پہ یقین ہے, کوئی اوپر والا ہے؟ یقین اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا کون ہے, نیچے والا مطلب کون ہے؟ کوئی ہے بنانے والا, کوئی کریٹر ہے. اوپر والا کون ہوتا, نیچے والا کون ہوتا, پہلے یہ بتائیے بھائی, ہم نہیں جانتے اوپر والا کیا ہے, نیچے والا کیا ہے. کوئی ہے بنانے والا, کوئی ساری کائنات کا کیا بنانے والا, ساری کائنات کیسے بنائی؟ جب ہم نیچر کو دیکھتے ہیں, یار کس کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کس کے پاس کیا پتا ہے کہ جو ہے کس نے کیسے بتایا؟ پتا کچھ بھی نہیں ہے نا, سب خالی جو ہے اندھیرے میں تیر چلانے والے ہیں. میں نہیں جانتا کون ہے کیا نہیں, میں نہیں جانتا بھی. میرے پاس جو ہے ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس جانکاری ہے؟ نہیں, تلاش رہتی ہے بیسیکلی, تو تلاش ہے نا. تلاش ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے آپ تلاش کرتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ کی تلاش پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ یہ جب آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہاں بھائی میں نے تلاش کر لیا, میرے پاس یہ علم ہے, تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. آپ یہ کہیں تو بچ جائیں گے کہ جو ہے آپ یہ کہا ہاں بھائی میں تلاش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تلاش کرنا اچھی بات ہے, میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا ہاں میرے پاس علم ہے, تو آپ پکڑے جائیں گے.
اگر آپ نے علم کا دعویٰ کر دیا تو پھنس گئے. آپ دعویٰ نہ کریں, دعویٰ کیے بغیر آپ یہ کہتے رہیں ایک ہمبل طریقے سے, ہاں بھائی جو ہے میں تلاش کرتا ہوں, وہ کون ہے میں جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جاننا, جاننے کی جستجو رکھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو ہاں جی, اب اس تلاش میں اگر کوئی ایک آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ اگر میں اس بات کو فالو کروں, اس طرح میں اس سے دعا کروں, یا اسے کہ اگر کوئی ہے تو مجھے رستہ دکھائے. ٹھیک ہے, اس دعا کرنے کا اگر کوئی طریقہ اسلام اچھا, بتاتا رستہ ہے. بتایا اس نے ابھی تک کسی کو بتایا؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کریں گے, فار ایگزامپل نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے, تو ایونچولی عبادت کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب عبادت کا مطلب ہے غلامی کرنا. تو آپ کس کی غلامی کر رہے ہیں, کس کی؟ لیکن اور اگر کیوں کوئی کر رہے ہیں مذہب ہے. غلامی بھائی؟ ہاں ایک جی, اب انسان دیکھیں جو نا, ہے کسی اور کی غلامی کیوں کرے؟ نہیں, ایک تلاش میں اگر ایک مذہب تلاش آپ میں نے, غلامی کیوں کریں بھائی؟ تلاش کرنا اچھی نہیں, بات ہے. ہاں کچھ تو کوئی بھائی جستجو دیکھیے, کرنے کا دنیا کوئی کے جو اگر طریقہ سائنٹسٹ ہیں وہ بتائے. تلاش ہی تو کرتے ہیں نا, کیا وہ غلام ہیں, غلامی کرتے ہیں؟ لیکن اگر غلامی بدو لوگ کرتے ہیں ہاں جن کے جی, پاس ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی, وہ عقل اپنی عقل کو کسی اور کے لیے گروی کر دیتے ہیں, وہ غلامی کرتے ہیں. جو علم کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کبھی غلامی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ غلامی نہیں کرتے, وہ کھوج لگاتے ہیں, وہ کھوج میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ بھی ایسا کریں. وہ غلامی نہیں کرتے بھائی, غلامی نہیں کرتے. لیکن میری اگر بات جی, ہاں, لیکن اس کا اگر کوئی طریقہ بتایا جائے کہ اس طرح تلاش کیا کرو, طریقہ, یا کس نے بتایا طریقہ, جستجو کس کے نے بتایا؟ ڈفرنٹ مذاہب جو اپنا طریقہ بتاتے ہیں. ارے مذاہب تو بچوں کی جو ہے, ارے یار مذاہب سے کہاں سے آ گئے آپ سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے کھوج کی بات, مذاہب کا کھوج سے کیا تعلق ہے بھائی؟ میں یہ کہہ مذاہب تو رہا روکنے کا نام ہے. مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو کسی اور کے حوالے کر دیا, اب آپ کی کچھ نہیں چلے گی. مذہب آپ سے جو چاہے گا آپ کو وہ کرنا ہے, یہ ہے مذہب. چلونا ہے بھائی, نپل ہے, بچے کے منہ میں نپل ہوتا ہے, نپل گر گیا تو بچہ رونے لگتا ہے, پھر سے اس کو نپل جو ہے آپ دھو کر دے دیں, پھر جو ہے چپ. یہ ہے مذہب. مذہب کی اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے بتائیے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ کیا راستہ بتائیں گے اگر خدا کی کیا تلاش راستہ, کرنی ہے کس تو بات کا رستہ ہے بھائی, کس خدا کو بات کا رستہ ڈھونڈنے کا. کہیے؟ ارے نہیں خدا کو ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے, راستہ بھی ہوتا ہے, نہیں, تو کہاں رہتا ہے راستہ؟ کیسے بندہ کرے, کیا کرے, کیا اچھا, خدا کو morning ڈھونڈنا and کیوں ہے؟ ارے night. میرے بھائی, When you in the mosque, it's loud. But in your public, and you are recommended to dismiss. Even you don't whisper, God knows your prayer. Right. Hope answer the question. ارے یار جو کہیں اور جو ہے کوئی آواز چل رہی ہے بھائیو. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر دیکھیں نا, ہر وقت ایک ہوتی ہے کہ یار کوئی ہے, کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہے تو ہوگا, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کرنا ہے یار؟ کیوں کھو گیا ہے کیا, اس کو تلاش کرنا ہے آپ کو, کھو گیا ہے ظاہری بات ہے, ہر اس وقت کو تلاش ہے کیوں نا. کرنا ہے؟ لیکن تلاش کس کو کیا جاتا ہے؟ جو کھو گیا ہے. دھواں ہمیں نظر آ رہا ہے. گمشدہ کا ایک سائن بورڈ لے کے پھریں بھی, گم ہو گیا, دیکھو خودو لوگوں, یہ خدا جو ہے گم ہو گیا ہے, میرا خدا گم ہو گیا ہے, میں اس کو مجھ کو جو ہے ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں, لیکن میری مدد کر دو. اگر آپ کو ایسا ہے اگر آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے, آپ نے اس کو فردر جانا ہے, اس ایویڈنس پہ فردر جانا ہے, تو کیا بندہ کرے, کیا کرنا ہے بھی؟ خدا کا دھواں ہے, کہاں ہے خدا کا دھواں؟ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا, کہ جیسے ایک آپ کو انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ ہاں جی دیکھو کوئی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے اندر دیکھتے ہیں, آپ اپنے سسٹم دیکھتے ہیں, آپ اپنا ویژن سسٹم ہے, آپ کا ہارٹ سسٹم ہے, کہ یار کوئی تو ہوگا بائی ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیں, جن لوگوں نے ان باتوں پر غور کیا وہ غلامی نہیں کرتے میرے بھائی. میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ غلامی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ چلے غور کرتے ہیں, اٹھک بیٹھک جو ہے پینڈا اٹھا رہے ہیں, ماتھے کو ٹکا رہے ہیں, اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, کہ مطلب کوئی سائنٹسٹ ایسا کرتا ہوا آپ نے دیکھا ہے کبھی دیکھا آپ نے؟ اصل کھوج تو وہ کر رہے ہیں بھائی, ان کے جو ہے طفیل سے آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں. آپ لوگوں کا کوئی یوگدان نہیں ہے, آپ لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, زیرو ہے, زیرو. جن لوگوں نے دنیا کو یہ ساری معلومات سے روشناس کروایا وہ کبھی غلامی نہیں کرتے, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, ذہنی غلام نہیں ہے. ذہنی غلام آپ ہو ذہنی غلام ان مذاہب کے یا ان لوگوں کے جو آپ کو غلام بنانا چاہتے تھے ذہنی طور پر.
آپ ذہنی غلامی کرتے رہو بھائی. آپ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہے کہ جو ہے آپ جو ہے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیوں؟ خدا کھو گیا ہے خدا. تو بیسیکلی تو یہی ہے نا، بیسیکلی تو یہی ہے کہ کیسے تلاش کرے اسے، کہ نیکسٹ سٹیپس کیا ہیں. کیوں تلاش کرنا ہے یار؟ جو کھو گیا ہے وہ ملنا نہیں چاہتا تو ارے عجیب معاملہ ہے یار. تلاش کرنے کے لیے آپ کو غلامی کرنا ہے، دن میں 5 بار غلامی کرنا ہے جو ہے، ماتھا ٹکا کر، پیندا اٹھا کر. ایسا کرنے سے خدا مل جائے گا؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ دن میں ماتھا ٹکا رہے ہیں، پیندا اٹھا رہے ہیں، تو اس سے خدا مل جاتا ہے؟ ملتا ہے؟ کس نے کہا آپ سے کہ ایسا کرنے سے خدا ملتا ہے؟ کس نے کہا؟ پھر کس طرح ملتا ہے خدا؟ کس طرح ملے گا بھائی؟ چاہیے نہیں بھائی، اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارے کام کرنے ہیں بھائی، اس کو کیوں ڈھونڈے؟ نہیں تو بندہ ویسے بھی آپ ماتھا ٹکا کے ایسے ہی ملتا ہوگا، بندہ جا کے بیٹھ کے ملتا پوچھ رہے ہو تو پھر. اچھا دیکھو بھائی، دیکھیں یہ جو ہے واقعی مزے کی بات ہے. ہمارے مومن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا، اگر کسی کا خدا جو ہے کھو گیا ہے تو اس خدا کو تلاش کرنے کا یہ ایک منفرد طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں 5 بار ماتھے کو ٹکائیں، پیندے کو اٹھائیں، اٹھک بیٹھک کریں گے، اس سے آپ کا خدا مل جاتا ہے. واہ کمال کا خدا ہے یار. مگر مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے یار، ایسا فالتو خدا. ایسا خدا آپ کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے. واٹ اباؤٹ ہندوازم؟ کیا ہندوازم کو فالو کرنے سے مل جائے گا؟ کس نے کہا یار؟ میرا کوئی ازم نہیں ہے میرے بھائی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اپروچ کیا ہے؟ مطلب ہم کیا اپروچ؟ کس بات کی اپروچ میرے بھائی؟ کیا کرنا کیا ہے؟ آپ کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہیں. آپ ٹھیک ہے اپنے وقت کو کچھ اس طرح سے گزاریں جو ظاہر بات ہے وہ آپ کے لیے بھی، آپ کے جتنے بھی جو ہے جو رہن سہن آپ کے ساتھ ہے، ظاہر بات ہے اس میں انسان بھی ہیں، انسان کے غیر انسان بھی جو ہے، درین چرین پرند جو ہے، جو آپ کی زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں آپ ان کی بھلائی، ان کی خیر خواہی کرتے رہیں. یہی تو کرنے کا کام ہے انسان کا. وہ تو بالکل کرنا چاہیے. اور کیا کرنا ہے بھائی؟ اور کیا کرنا ہے؟ کس نے کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو پیندا اٹھانا ہے تو جو سے آپ کو خدا مل جاتا ہے. تو جو الٹیمیٹ کوسچن بار بار تنگ کر رہا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے کہ بھائی کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں؟ بھائی ہر ایک کو تنگ کر رہا ہے. آپ کو نہیں کر رہا ہے، آپ کو نہیں کر رہا، آپ کے اندر کوسچن نہیں ہے کا خود کیا کرنا ہے بھائی؟ لیکن آپ کے اندر یہ کوشچن نہیں ہے. یہ فضول کا کوشچن، بچوں کا کوشچن ہے. سمجھو بھائی ظاہر بات ہے خدا کھو گیا تو میں اس کو تلاش کرتے رہوں. ارے بھائی اس کو ملنا ہے تو خود ملے گا وہ. میں اس کو کہاں جو ہے ہاتھ میں جو ہے ٹارچ لے کے جو ہے دن میں رات میں گھومتا رہوں گا. میرا کام نہیں ہے نا بھائی، میرا کام نہیں ہے نا. یہ بھی ٹھیک ہے. خدا اگر ہے تو سن لیجیے، اگر کوئی خدا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، بس ختم. میرا خدا سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نا بھائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے. خدا خود بتا دے، اگر کوئی ہے تو خود بتائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اگر وہ ہے